اللہ 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 اللہ۔ پھر میں آپ کو دوہرا رہا ہوں، روزہ رکھنے کا مقصد کیا ہے؟ تقویٰ، کہ روزے میں بھی ہم گناہ سے بچے اور روزے کے بعد بھی، رمضان کے بعد بھی ہم گناہ سے بچے۔ اسی لیے سننا، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، غوث پاک، ان کو کسی نے پوچھا یہ کیسے پتہ چلے گا ہم نے 29 روزے رکھے یا 30 روزے رکھے، جیسا چاند کا معاملہ تھا، تو روزہ قبول ہوا نہیں ہوا کیسے پتہ چلے گا؟ پیران پیر، عالم ربانی، فیض سبحانی، غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا روزہ قبول ہوا نہیں ہوا قرآن میں تو لکھا ہے، قرآن میں تو موجود ہے کہ روزہ قبول ہوا یا نہیں ہوا۔ کسی نے کہا یہ تو نہیں لکھا ہے کہ تیرا روزہ قبول ہوا یا نہیں ہوا۔ فرمایا لعلکم تتقون، رمضان کے بعد اپنے آپ کو دیکھنا کہ رمضان سے پہلے جو گناہ کرتا تھا، رمضان کے بعد وہ گناہ چھوٹ گئے۔ ارے بولو وہ گناہ، جیسے رمضان سے پہلے فجر کی نماز نہیں پڑھتا تھا، رمضان سے پہلے پورا وقت موبائل پر رہتا تھا، لیکن رمضان میں توبہ کر لیا اور موبائل میں ضروری کام پر آ گیا، غیر ضروری کام کو کیا کر دیا؟ چھوڑ دیا۔ رمضان سے پہلے قرآن نہیں پڑھتا تھا، رمضان میں قرآن پڑھنا شروع کیا۔ اب رمضان کے بعد آفٹر 29 یا 30 روزہ اب ہم کو دیکھنا ہے کہ زندگی میں بدلاؤ آیا یا نہیں آیا۔ شیخ عبد القادر جیلانی غوث پاک فرماتے اگر بدلاؤ آیا سمجھ لے اللہ نے تیرے 30 کے 30 روزے کو قبول کر لیا ہے۔ تو میرے پیاروں سب کریں گے؟ بولو کریں گے انشاءاللہ۔ تو سب سے پہلا کام جو اب میں آپ کے پاس آ رہا ہوں، روزے میں سب سے پہلا کام تقویٰ۔ تقویٰ کریں گے؟ بولو تقویٰ۔ اور تقوی میں کیا مل جائے گا ہم کو؟ موت کے وقت کلمہ ملے گا، اور ایمان بہت ضروری ہے۔ آپ کو معلوم ہے حضرت حمزہ نام سنا؟ ہاں بولو نا۔ میں بتانا چاہتا ہوں کہ ایمان کیسی چیز ہے۔ حضرت حمزہ جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کون تھے؟ چچا۔ بلکہ جتنے قیامت تک شہید ہوں گے نا، سارے شہیدوں کے سردار کون؟ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ ہمارے نبی نے فرمایا سید الشہداء حمزہ، ہمارے نبی نے فرمایا پہلے شہید ہوئے بعد میں قیامت تک شہید ہوں گے، مگر سارے شہیدوں کا سردار اللہ نے میرے چچا کن کو بنایا؟ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ اچھا حضرت حمزہ نے اس وقت کی بات کر رہا ہوں جب ایمان قبول نہیں کیا تھا، ایمان میں آئے نہیں تھے۔ حضرت حمزہ تو کہیں شکار کو گئے تھے، وہ زمانے میں لوگ جنگل جاتے تھے، شکار کے واسطے جاتے تھے، اور یہاں معاملہ کیا ہوا؟ یہاں معاملہ یہ ہوا کہ ہمارے نبی کعبے کے پاس پہنچے صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہمارے نبی نے کچھ تقریر کی، کچھ وعظ فرمایا، کچھ نصیحت فرمائی، لا الہ الا اللہ پر کچھ باتیں کہی۔ ابو جہل نے آ کر ہمارے نبی کو بہت گالیاں دی، بہت مارا، ابو جہل نے بہت مارا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو، بہت گالیاں دی۔ حضرت حمزہ تو شکار کو گئے ہوئے تھے اور ایمان اسلام سے ان کا کوئی لین دین نہیں تھا۔ وہ تو حضرت حمزہ جب شکار کر کے واپس آ رہے تو کسی نے کہا اوہ آپ کے بھتیجے کو بہت مارا گیا۔ کہا کون مارا میرے بھتیجے کو؟ کہا وہ بھتیجے نے وہاں کعبے کے پاس جا کر لا الہ الا اللہ کہا تو ابو جہل نے بہت مارا، اس کے دوستوں نے بھی مارا، بہت مارا۔ اب حضرت حمزہ جو ابھی ایمان والے نہیں ہیں، اسلام والے نہیں ہیں، وہیں سے اپنے گھوڑے کو موڑا، اور حضرت حمزہ کا بھی ایک رعب تھا، ایک دبدبہ تھا، ایک بہادری تھی، ایک جاں بازی حضرت حمزہ کے اندر تھی۔ سیدھا قبیلہ بنو مخزوم، بولو قبیلہ بنو مخزوم، جو ابو جہل کا محلہ تھا، وہاں گئے۔ ابو جہل وہیں بیٹھا تھا، دوستوں کے ساتھ بیٹھا تھا۔ حضرت حمزہ کے ہاتھ میں ایک لوہا تھا، حضرت حمزہ نے لے کر وہ لوہا ابو جہل کو جو مارا، ایسا مارا کہ اس کا سر پھٹا، لہو لہان ہوا، اور حضرت حمزہ کو قبیلہ بنو مخزوم میں دیکھ کر ابو جہل بھی گھبرایا، اور جتنے دوست تھے سب بھاگے، سب بھاگے۔ حضرت حمزہ وہاں سے واپس چلے، بولو حضرت حمزہ وہاں سے واپس چلے، سیدھے ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پر آئے، دروازہ کھٹکھٹایا، بھتیجے دروازہ کھول، او بھتیجے محمد دروازہ کھول، تیرے چچا حمزہ دروازے پر آئے ہیں۔ خیر دروازہ کھولا گیا، حضرت حمزہ آئے اور کیا کہا معلوم؟ بھتیجے فکر مت کر، انتقام لے کر آیا ہوں۔ بھتیجے فکر مت کر، انتقام
لے کر آیا ہوں. میں نے سنا, میں تو شکار کو گیا تھا, میں آ رہا تھا, میں نے سنا ابو جہل نے بہت گالیاں دی, اس کے دوستوں نے بہت گالیاں دی اور انہوں نے تمہیں مارا ہے. فکر مت کر بھتیجے محمد, فکر مت کر, میں شکار سے واپس آیا, اپنے گھر نہیں گیا, پہلے قبیلہ بنو مخزوم میں گیا, وہاں ابو جہل کو بھی مارا, اس کے دوستوں کو بھی بھگایا, اور یاد رکھنا یہ تیرا چچا زندہ ہے, آئندہ بھی میرے بھتیجے پر کسی نے انگلی اٹھائی تو چچا حمزہ وہاں پر کیا کرے گا, انتقام لے گا. میرے دوستو, ہم ہوتے تو گلے لگ جاتے کہ نہیں لگ جاتے؟ ارے بولو نا. ہمارے نبی رونے لگے, بہت روئے. چچا حمزہ نے پوچھا بھتیجے رو کیوں رہے ہو, خوش ہو جاؤ, مار کے آیا, لہو لہان کر کے آیا, سر پھاڑ کے آیا ہوں. ہمارے نبی نے فرمایا مجھے کوئی خوشی نہیں, ابو جہل کو تم نے مارا, انتقام لیا, ریونج, مجھے کوئی خوشی نہیں. کہا بھتیجے تمہیں خوشی نہیں؟ خوشی تو اس وقت ہوگی چچا جب تم کلمہ پڑھ لو گے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. مجھے تم کسی کو مارو, میری طرف سے انتقام لو, میری طرف سے کسی کو گالی دو, مجھے خوشی نہیں. مجھے تو خوشی اس وقت ہوگی جب میرا چچا جہنم سے آزاد ہو جائے گا اور کلمہ پڑھ لے گا. حضرت حمزہ نے کہا میرے بھتیجے اگر اسی میں خوشی ہے تو بلاؤ, سب کو بلاؤ, آج سب کے بیچ میں اعلان کرتا ہوں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. بتاؤ ہمارے نبی کو کس سے محبت تھی؟ ایمان سے. بولو کس سے محبت تھی؟ اور میں تو اکثر کہتا ہوں کہ ہم کو تو ایمان گھر بیٹھا ملا. بولو ملا کہ نہیں ملا؟ بھائی میں کلمہ والا, کیونکہ میرا ابا کلمہ والا, کہ میرا دادا کلمہ والا, او اس کے اوپر سکر دادا وہ کلمہ والا, او ہمارا جو نسل چل رہا ہے وہ سب ایمان والے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو ہم بھی پڑھ رہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ اللہ کا احسان ہے کہ بغیر مانگے, سب برابر توجہ دینا, بغیر مانگے اللہ نے ہم کو ایمان دیا ہے. ہم نے کسی نے ایمان مانگا تھا؟ ارے وہ چاہتا تو یہودی کے گھر پیدا کرتا, وہ چاہتا تو عیسائی کے گھر پیدا کرتا, ارے وہ چاہتا تو ہم کو جانور بناتا. اللہ کو کون روک سکتا تھا؟ بغیر مانگے اللہ نے ہم کو ایمان دیا ہے. اسی لیے قرآن کریم میں لکھا ہے اب تو مانگ, اب تم کیا مانگو, اللہ ایمان تو دے دیا. اللہ کہتے اب یہ مانگ کہ بغیر مانگے ایمان دینے والا اللہ, اب مانگتا ہوں کہ موت کے وقت پھر ایمان نصیب کر دینا. بولو موت کے وقت پھر ایمان نصیب کر دینا. یہ اللہ نے ہم کو حکم دیا ہے مانگ. اور کہاں حکم دیا ہے؟ قرآن میں, پارہ نمبر 3. بولو پارہ نمبر 3, سورہ آل عمران. بولو سورہ آل عمران. اللہ نے فرمایا یہ دعا مانگ, ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ ان اللہ لا یخلف المیعاد. اگر اتنی لمبی دعا یاد نہ رہے نا, صرف اتنا مانگنے کا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا یہ یاد نہ رہے, اس کا ترجمہ اللہ بغیر مانگے ایمان دینے والا اللہ, اب مانگتا ہوں کہ موت کے وقت پھر مجھے کلمہ نصیب کر دینا. میرے دوستو ایمان بہت ڈھونڈ ڈھونڈ کر ملا ہے, ہم کو بغیر ڈھونڈے اور بغیر مانگے. ایک بات آپ کو بتا